ہمارے آقا اور مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت میں کمال اور خوبی والے ہیں، جنہوں نے بے شمار لوگوں کو کمال اور خوبی والا بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم ہے۔ آپ کے والد کا نام خطاب اور ماں کا نام عتمہ ہے، اور ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ یا رب العالمین، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو تجھے پیارا ہو اسے تو اسلام کی عزت عطا فرما دے۔ اور حاکم کی روایت میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے اس طرح دعا فرمائی تھی، یعنی اے اللہ، خاص طور سے عمر بن خطاب کو مسلمان بنا کر اسلام کو عزت اور قوت عطا فرما دے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہو گئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام سے مشرف ہو گئے۔ دن بدن مسلمانوں کی تعداد بڑھتے ہوئے دیکھ کر ایک روز کفار مکہ جمع ہوئے اور سب نے یہ طے کیا کہ محمد مصطفیٰ کو قتل کر دیا جائے، اور مگر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کون قتل کرے گا۔ مجمع میں اعلان ہوا کہ کوئی بہادر جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے، اس کو کون ایسا ہے جو قتل کر کے لائے گا؟ تو سارا مجمع خاموش رہا، مگر حضرت عمر نے کہا میں ان کو قتل کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ بے شک تم ہی ان کو قتل کر سکتے ہو۔ پھر حضرت عمر اٹھے اور تلوار ننگی لے کر چل دیے۔ اسی خیال میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زہرہ کے، جن کا نام حضرت نعیم بن عبداللہ بتایا جاتا ہے اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ان کا نام کچھ اور ہے، بہرحال انہوں نے پوچھا کہ اے عمر، تم کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم نے کہا کہ اس قتل کے بعد تم بنی ہاشم اور بنی زہرہ سے کس طرح بچ سکو گے؟ وہ تمہیں ان کے بدلے میں قتل کر ڈالیں گے۔ اس بات کو سن کر وہ بگڑ گئے اور کہنے لگے معلوم ہوتا ہے کہ تم نے بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، تو لاؤ میں پہلے تجھی کو نپٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار کھینچ لی، اور حضرت نعیم نے بھی یہی کہا کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور انہوں نے اپنی تلوار سنبھالی۔ عنقریب دونوں طرف سے تلواریں چلنے کو تھیں کہ حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا تو پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لے